بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ سائفر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یعنی بیرونی مراسلہ، ایک سازشی مراسلہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس زندہ ہونے کے بعد جس طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور سائفر کسی نہ کسی کے گلے کا پھندا ضرور بنے گا، اب بنے، کل بنے، یا مستقبل میں جا کے بنے۔ صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ریزرو نہیں تھی بلکہ تفصیلی فیصلہ آنا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے جو تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی تھی، اور سائفر جو کہ سازشی مراسلہ آیا تھا اور ایک سازش کے تحت حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام تھا، اس سے متعلق تھی۔ اب اس پہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے کو پڑھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے مراسلے کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے مراسلے کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ نامکمل تحقیقات، نامکمل حقائق، نامکمل شواہد کی بنا پر یہ کیا گیا۔ اب اصل میں تفصیلی فیصلہ پڑھتے بعد میں ہے اور رد عمل پہلے آ جاتا ہے۔ ذرا سن لیں کہ اس میں ہے کیا۔ گو کہ اس سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور آرٹیکل 69 کے تحت اسمبلی کی کارروائی، پارلیمان کی کارروائی میں جو ہے اعلیٰ عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی، اور اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ متعدد بار ایسے فیصلے دے چکا ہے کہ اسی بنیاد پہ کہ یہ پارلیمان کا کام ہے، یہ پارلیمان جانے اور پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی جانے۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا صادق سنجرانی صاحب کا، اس پہ تو پریزائڈنگ آفیسر تھے سینٹ کے اندر، اور انہوں نے ایک ووٹ مسترد کیے تھے، اور صادق سنجرانی کامیاب قرار پائے، سید یوسفزئی گیلانی ناکام قرار پائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر پیٹیشن مسترد کر دی تھی کہ یہ پارلیمان کے اندر کی کارروائی ہے، پارلیمان کے اندر کی کارروائی پارلیمان کو طے کرنی ہے۔ پھر جب ایک پیٹیشن گئی اور آرٹیکل 69 کا کہہ کے رجسٹرار سپریم کورٹ نے واپس کر دیا، رجسٹرار نے ہی واپس کر دی وہ پیٹیشن کہ آرٹیکل 69 کے تحت سپریم کورٹ پارلیمان کے اندر کی کارروائی پہ مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کو روکیں، پہلے انویسٹیگیشن کروائیں، یہ سائفر آ گیا ہے۔ تو اس وقت نہیں پارلیمان نے مداخلت کی، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی اور رجسٹرار نے ہی واپس کر دی۔ لیکن پھر حالات بدلے اور رات 12 بجے جو عدالتیں کھلیں اس کا بھی پھر اس میں ذکر ہے۔ تو سن لیں ساری چیز، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل جناب یہ ماجرا کیا ہے، اور جو مراسلہ ہے، جو خفیہ مراسلہ سائفر، وہ ابھی تک دفن نہیں ہوا۔ یہ میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا تاکہ بات آپ کو سمجھ سکے، ریکال کر لیں آپ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے سائفر مبینہ دھمکی آمیز مراسلہ عدالت یا اپوزیشن جماعت کے کسی رکن کو نہیں دکھایا گیا، اور نہ ہی عدالت کو عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بیرونی مداخلت کا کوئی ثبوت دیا گیا۔ بیرونی سازش میں شامل کسی شخص کا نام بھی حتمی طور پر سامنے نہیں لایا گیا، اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی رولنگ میں مزید تحقیقات کا کہا۔ سپریم کورٹ نے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا، 86 پیجز پہ یہ فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تحریر کیا ہے۔ متفقہ فیصلہ اضافی نوٹس سے الگ ہیں، ان کا کوئی اس طرح سے اس کی آئینی پوزیشن کوئی نہیں ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے، جیسے میں رائے دے دوں اسی طریقے سے اضافی نوٹ ہے۔ تفصیلی فیصلے کا آغاز یہ سورہ الشورى سے کیا ہے جی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی۔ یہ اس رات 12 بجے جو عدالتیں لگی تھی اس کی بات ہو رہی ہے، پہلی والی رات 12 بجے، دوسری والی نہیں۔ تو سفارش کی، اور عدالت نے آئین مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر رولنگ پر از خود نوٹس لیا۔ یہ اس رات 12 بجے کی ہے جی، کہ جس میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی
कोई भी ऐसा हुक्म सादर करने से रोक दिया था, उनको मशरूत कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से। यानी उस रात अगर आप मुझसे पूछें कि सदर को भी रोक दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी रोक दिया, और उसके बाद फिर हियरिंग शुरू हो गई और तहरीक अदम एतमाद का नोटिफिकेशन जो असेंबली तोड़ने का वो भी रोक दिया। तो जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद तो सदर भी नॉन फंक्शनल थे और प्राइम मिनिस्टर भी नॉन फंक्शनल थे, और सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिए थे। तो उसकी ये है, क्योंकि उसमें मौजूद है, उसकी तशरीह यही बनती है। अदालत ने आइन मुकद्दम रखने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रोलिंग पर आज खुद नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक हुई और फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी है, लिहाजा वज़ीर आज़म का असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म भी गैर कानूनी करार दिया गया। और तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक मरासले साइफर का हवाला दिया, लेकिन मुबैना बैरूनी मरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया और मरासले का कुछ हिस्सा बतौर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तहरीक इंसाफ के वकील के मुताबिक मरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई। मुबैना मरासला खुफिया सफारती दस्तावेज है। सफारती ताल्लुकात के बाद अदालत मरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर रोलिंग पर खुद नोटिस पर सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक खिलाफ वर्जी पर था। डिप्टी स्पीकर रूलिंग वज़ीर आज़म और सदर का असम्बली तहलील करने का इक़दाम सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौमी सलामती के लिए दी गई 3 अप्रैल तक कि स्पीकर की रूलिंग शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए थी। सबूत के बगैर लिए गए हुकूमती इक़दामात का जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। बैरूनी मुदाखलत का मुतालिक मुबैना मरासला 7 मार्च को मौसूल हुआ। साबिक हुकूमत ने मरासला की तहकीकात कराई, न ये बताया कि किसने बैरूनी साजिश की। हुकूमत ने 31 मार्च तक मरासल की तहकीकात कराई, न अपोजिशन के सामने हकायक रखे। फैसले के मतन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन वजीर कानून ने पहली बार बैरूनी साजिश के मुताबिक डिप्टी स्पीकर को रोलिंग देने की इस्तदा की। तफसीली रोलिंग से साबित हुआ कि बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज हकायक स्पीकर को पेश किए गए। डिप्टी स्पीकर ने इस वजह से बैरूनी साजिश पर तहकीकात कराने की रोलिंग दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2 अप्रैल को इस वक्त के वजीर कानून ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक कमीशन बनाने का कहा। कमीशन की तश्कील का फैसला उस वक्त हुकूमत के पास नामुनासिब शवाहिद का इशारा देती है। अदम शवाहिद की बुनियाद पर PTI हुकूमत के साइफर के नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक होने के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, ये अब साबिक हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत का शक था। डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी। अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। अब ये कहा गया है जी। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जनाब बिल्कुल जब ये आया कुछ दिन तो इस मरासले को दबाया गया, यानी कि छुपा लिया गया था, और क्योंकि इसलिए तो तहकीकात होनी है, ये मरासला छुपा लिया गया था। ये तो मरासला उस वक्त जाहिर हुआ जब एक डिप्लोमेट ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ दिन गुजरने के बावजूद पूछा कि एक साइफर आया था, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा ने जब सेक्रेटरी खारजा से पूछा तो उस वक्त खिलबली मच गई, और खिलबली मचने के बाद बिल आखिर ये मरासला वो क्या कहना है बरामद हुआ, और वो फौरन उन्होंने बताया वजीर आजम इमरान खान साहब को, उनके नोटिस में लेके आए। और उनके नोटिस में लाने के बाद ये वो दिन थे जब OIC का सरबराही इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा था, और ये बहुत बड़ा इवेंट था। और फिर दूसरी जानिब से यही कहा जा रहा था कि फिलहाल इसको ना छेड़े, लेकिन वो ना छेड़ते सबसे जो बुनियादी मसला था वो था OIC का सरबराही इजलास। OIC का सरबराही इजलास हुआ, उसके फौरन बाद इसको मंजर आम पे लाया गया। इस दौरान अगली जो बात है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ सुकम हैं, हकायक जो हैं, उसके बाद ये हुआ कि ये कहते हैं ना कि तहकीकात नहीं हुई, कमीशन नहीं बनाया। तो कमीशन बनाने के लिए ऐलान किया गया, अप्रूवल हुई। उसके बाद जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब को उनको कहा गया कि वो कमीशन की सरबराही संभालें, लेकिन उनके पेरेंटल डिपार्टमेंट ने मना कर दिया और उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर माजरत कर ली। उसके बाद डॉक्टर शोएब सडल साहब को ये कहा गया कि वो आ जाएं, लेकिन डॉक्टर शोएब सडल साहब भी नहीं आए। तो इसी तरीके से ये चलते चलते मामला ठप हो गया और हुकूमत तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये है वो वजूहात। दूसरा ये बात कि अदालत के सामने हकायक नहीं रखे गए। अदालत के सामने जब
یہ چیزیں آئی تھیں تو اس وقت ہمیں بھی یاد ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ سائفر کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم صرف جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تک رہیں گے کہ وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، تو سائفر کو اس بیچ میں نہ لائیں، یہ بھی آبزرویشن آئی تھی۔ تو اس لیے یہ چیز بھی ریکارڈ پر ہے اور سائفر اس لیے نہیں چھیڑا گیا۔ اس کے بعد اسپیکر نے بھی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط بھی لکھے جا چکے ہیں، آفیشیل اور سائفر بھی پہنچایا جا چکا ہے۔ جب دوسری رات 12 بجے آئے تھے، اس رات جو ہم بھی وزیر اعظم ہاؤس میں تھے اس وقت، تو اس وقت اسپیکر اور لا منسٹر کی طرف سے یہ سائفر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیزیں کہنا تو اس لیے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو اس وقت تک ان کے سامنے میٹیریل رکھا گیا اس میں انہوں نے کہا جی ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تو یہ بات سپریم کورٹ تو کہہ سکتی ہے، تو اسی لیے ریویو پیٹیشن فائل ہوئی ہے، ریویو پیٹیشن بھی فائل ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ جناب اس کو ریویو کریں، ہمارے پاس حقائق موجود ہیں۔ پھر کیبنٹ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس تھے، وہ بھی اس میں ریکارڈ پہ نہیں آئے اور شاید اسی لیے فواد چودھری صاحب نے اس پہ کہا ہے۔ تو یہ سائفر کے نیشنل سیکورٹی سے منسلک ہونے کے موقف کو وہ کہتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ سابق حکومت کو بیرونی مداخلت کا شک تھا، ڈپٹی اسپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کر تحریک عدم اعتماد مسترد کی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے سامنے بیرونی سازش کے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈپٹی اسپیکر کا بیان رکھا گیا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کام کیا تھا۔ پھر آگے جا کے وہ آرٹیکل 69 کو کرتے ہیں۔ اب اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آبزرویشن دی تھی کہ ہم سائفر والے ایشو کو نہیں چھیڑتے، ہم تو آرٹیکل 69 تک رہیں گے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تک رہیں گے۔ لیکن اس فیصلے میں انہوں نے سائفر کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے اور اس میں تحقیقات ہونا ضروری قرار پائی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اوپن نہیں چھوڑا کہ جناب بس ٹھیک ہے، اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا، بلکہ یہ اوپن ہے اس میں۔ اور پھر آرٹیکل 69 کے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر غیر آئینی اقدام ہو تو ہم انٹروین کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات تو اس سے پہلے پیٹیشن آئی تھی تو رجسٹرار نے واپس کر دی تھی کہ آرٹیکل 69 ہمارے سامنے دیوار ہے اور اس دیوار کو ہم پھلانگ نہیں سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ ہم آرٹیکل 69 کو نہیں پھلانگ سکتے، لہذا یہ آ گیا۔ اور اب آتے ہیں سائفر میں آخر ایسی کیا کی، پھر یہ فیصلہ آیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے رہنما جو ہیں اور مریم صفدر صاحبہ اور باقی جو لوگ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور پریس کانفرنس میں فوکس کیا کہ بیرونی مداخلت کا بیانیہ دفن ہو گیا اور یہ چیز چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ سائفر کیوں سائفر؟ اسی لیے عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے آخری جلسے میں بھی، انہوں نے کہا کہ بھائی چیف ایگزیکٹو میں تھا، ایمبیسیڈر ادھر میرا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ ڈونلڈ جو ہیں یہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے؟ کون ان کو یہ بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ روس جا رہا ہے اپنی مرضی سے، ہماری مرضی شامل نہیں تھی؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، آخر وہ سب کچھ کیا کر رہے تھے۔ تو سائفر موجود ہے اور یہ رہے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھی ایک کمپین لانچ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو اڑا کے رکھ دیں بس سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر تفصیل سے پڑھیں تو وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو میٹیریل رکھا گیا وہ سفیشینٹ نہیں تھا۔ تو اس سے بھی میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کروں گا کہ اس وقت یہ آبزرویشن آئی تھی جناب کہ ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے تو آرٹیکل 69 اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تک رہنا ہے۔ تو یہ بات پھر اس فیصلے میں ایک اور چیز ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس میں ایک اور چیز بھی آئی ہے جو ایڈیشنل نوٹ ہے، اضافی نوٹ جسے کہتے ہیں، جو فیصلے کا حصہ نہیں ہے، اس میں کچھ اور کرنے کی کوشش کی گئی اور بڑی کوشش کے باوجود وہ صرف اضافی نوٹ مل سکا، فیصلہ نہیں مل سکا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔